بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیے۔ صفحہ نمبر 38 پہ ہم آ گئے بیٹے۔ آج کا دن لکھیے، تاریخ لکھیے۔ آج ہم سبق نمبر 9 شروع کریں گے، چند یادیں۔ اچھا، اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ بچوں کو صحت مند رہنے کے سنہری اصول پتہ لگیں اور بچوں میں اچھی عادتیں، بڑوں کی عزت اور حسن سلوک پیدا ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میں سوم جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج میں خوش ہوں اور اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ کل میں اسپتال سے گھر چلا جاؤں گا، دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑیں گی اور نہ ہی ٹیکا لگے گا۔ الحمدللہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ اتنے دنوں بعد اسکول جاؤں گا، دوستوں سے ملوں گا، ان کے ساتھ خوب کھیلوں گا اور دل لگا کر پڑھائی کروں گا۔ جی بیٹے، یہ ایک بچہ اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ سوم جماعت کا طالب علم ہے، یعنی کہ گریڈ 3 کا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ خوش بھی ہے اور اداس بھی، اس لیے کہ کل میں اسپتال سے گھر چلا جاؤں گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا کسی بیماری کی وجہ سے، اور کل وہ ڈسچارج ہو کے اپنے گھر جا رہا ہے، تو وہ اس لیے خوش ہے کہ دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑیں گی، ٹیکا بھی نہیں لگے گا۔ اتنے دنوں کے بعد صحت یاب ہو گیا، اسکول جائے گا، دوستوں سے ملے گا، خوب کھیلے گا اور خوب پڑھے گا، اس وجہ سے وہ خوش تھا۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ اداس اس لیے ہوں کہ اسپتال کے دوستوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا نا شروع میں کہ خوش بھی اور اداس بھی، تو بتا رہا ہے کہ اداس اس وجہ سے ہے کہ اس کے جو اسپتال میں دوست بن گئے تھے ان سب سے الگ ہو جائے گا۔ جب اسپتال سے چھٹی ہو جائے گی تو مجھے یہ سب بہت یاد آئیں گے۔ وارڈ کی کھڑکی سے نظر آنے والا خوبصورت باغیچہ۔ باغیچہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا باغ، جو اس کا وارڈ ہے نا جہاں وہ ایڈمٹ تھا، اس کی کھڑکی سے باہر والا خوبصورت باغیچہ نظر آتا تھا، جس میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، چڑیاں جو صبح صبح درختوں پر چہچہاتی ہیں، باغیچے سے آنے والی ہوا جو تازہ دم کرتی ہے، ان کو میں کیسے بھولوں گا۔ میرے ساتھ والے بستر پر لیٹا عامر میرا دوست کتنا اچھا ہے، پوچھتا ہے جب گھر چلے جاؤ گے تو مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ بھلا کیوں نہیں آؤں گا؟ میں نے سوچا ہے کہ وہ جب تک اسپتال میں ہے اس کی خیریت پوچھنے آتا رہوں گا۔ آسیہ آنٹی بھی یاد آئیں گی، وہ کتنا خیال رکھتی ہیں صفائی ستھرائی کا۔ جی بیٹے، اسپتال میں ایک آسیہ آنٹی تھیں جو کہ صفائی ستھرائی کیا کرتی تھیں، تو ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اسے وہ بھی یاد آئیں گی۔ نرس آنٹی بھی یاد آئیں گی، اتنے پیار سے کہانیاں سناتے سناتے دوا بھی پلا دیتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ سب سے بڑھ کر ڈاکٹر انکل، جب وہ مسکراتے ہوئے وارڈ میں داخل ہوتے تو ہم ساری تکلیفیں بھول جاتے۔ ان کی باتیں کتنے مزے کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اچھے بچے اسپتال نہیں آتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولے کیونکہ وہ بیمار نہیں پڑتے۔ انہوں نے کچھ اچھی باتیں بتائی ہیں، مثلاً ہمیشہ صاف ستھرے رہو، وقت پر کھانا کھاؤ اور بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ۔ وقت پہ کھانا کھاؤ یعنی جب ٹائم ہو گیا تو آپ کھانا کھا لیجیے، اور بھوک سے زیادہ نہیں کھائیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو کھائے جا رہے ہیں، بھوک سے تھوڑا کم کھانا چاہیے۔ متوازن غذا کھاؤ۔ متوازن غذا بیلنس ڈائٹ، یعنی اناج اور دالیں، گوشت، انڈا، دودھ، پھل اور سبزیاں وغیرہ۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد باقاعدگی سے دانت صاف کرو۔ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو۔ ہر روز ہلکی پھلکی ورزش کرو، یعنی ایکسرسائز۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر انکل نے صحت مند رہنے کے لیے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ میں ان پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کو بھی ان ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی بیمار نہ ہوں اور صحت مند رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اس سبق کو دوبارہ پڑھیے اور اس کے مشکل الفاظ اپنی کاپی میں لکھیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔